नाज़ अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। बेटा आज है 18 दिसंबर और जुमे का दिन। तो बेटा हम अपना सबक पढ़ रहे थे बंदों के हकूक़। तो आज बेटा उसका हम कुछ अदा करेंगे कि हमने इस सबक में क्या सीखा है। ठीक है, इसके हमने सवाल कौन कौन से कर लिए हैं, इसका आज हमारे पास आधा है। ठीक है, उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें कि आपको पता है आज जुमा है और हमने जुमे का इत्माम करना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों की जस्तजू करनी है और उसके साथ साथ जुमे की नमाज का ख़ास इत्माम करना है। जुमे की नमाज में सबसे पहले जाना है, खुतबा खामोशी से सुनना है। उसके बाद जो बंदा जुमे की नमाज में मस्जिद में पहले जाता है तो उसका रुतबा मैंने आपको पहले भी बताया था कि उसका रुतबा ऐसे है जैसे कि एक रोज़ादार और क़याम करने वाले इंसान का है, तो उसके बहुत दर्जात बुलंद होते हैं। तो बेटा छोटी छोटी नेकियां हैं, इनको हासिल करें, इनसे कोताही ना करें। ठीक है, तो बेटा हम सबक पढ़ रहे थे बंदों के हकूक़। आज हम इसका थोड़ा सा अदा करेंगे और आपको पूछूंगी कि आपने वाकई ही के जो सवालात हमने पढ़े हैं उनको अच्छी तरह याद कर लिया है और क्या क्या चीज़ें आपके पास ख़ास हैं जिनको आपने सीखना था और जिन पर आपने अमल करना था। तो बेटा सबक का आगाज़ करते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बंदों के हकूक़। ईमान आपका दोहराई चल रहा है, इसका आज अदा करेंगे। तो बेटे बंदों के हकूक़, ठीक है, बंदों के हकूक़ ये आपका सबक चल रहा है। तो हकूक़ असल में हकूक़ क्या है? हकूक़ है हक की जमा। ठीक है, और ये कितनी किस्म के हैं? 2 किस्म के, अल्लाह के हकूक़, बंदों के हकूक़। अल्लाह के हकूक़ में क्या आता है? अल्लाह के हकूक़ में आता है नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। ठीक है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज जो के अरकाने इस्लाम हैं। बंदों के हकूक़ में क्या आता है? वालिदैन के हकूक़, औलाद के हकूक़, उसके बाद रिश्तेदारों के सलूक हकूक़ और माशरे में रहने वाले यतीमों, मस्कीनों, बेवाओं, नादारों और गरीबों के हकूक़। तो बेटा इसके लफ्ज़ी मानी ये हैं कि आपने अपने हकूक़ुल बाद को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, उनके ऊपर बहुत ज़ोर दिया गया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हकूक़ पर इस कदर ज़ोर दिया कि इसकी कोई माफ़ी नहीं है। खुदा की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ। माँ बाप के साथ और कराबतदारों के साथ, यतीमों और मस्कीनों, रिश्तेदारों, हमसायों, अजनबियों और अपने साथ रहने वाले साथियों यानी पास बैठने और उठने वालों, मुसाफिरों और जो लोग तुम्हारे कस्बे में हों उनके हकूक़ का आपने खास ख्याल रखना है, जिसके इनफरादी तौर पर ये असरात होते हैं कि आप एक माशरे के लिए हकदार मुकर्रर किए जाते हैं ताकि हर इंसान की तरबियत हो जाए। हमें किसी भी इंसान का हक नहीं मानना चाहिए क्योंकि हकूक़ुल बाद माफ़ हो जाएंगे। हकूक़ुल्लाह माफ़ हो जाएंगे, हकूक़ुल बाद माफ़ नहीं होंगे। नमाज, हज, रोज़ा
جتنا مرضی رکھ لیں، اگر آپ کے حقوق البات پورے نہیں ہیں تو آپ اس کی معافی کا متلافی نہیں کر سکتے، کیونکہ حقوق البات میں نماز، حج یا روزہ رکھ لینے سے معافی نہیں ہوتی۔ لوگ اور رشتہ داروں کو بھی اپنے معاشرے کے غریب اور خوشیوں میں شریک رکھیں، یعنی کہ غلام اور ملازم وغیرہ سب کے ساتھ آپ احسان کریں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو ہم نے اپنے سبق میں سب سے پہلے بندوں کے حقوق کی اہمیت پڑھی، جس میں یہ بتایا گیا کہ کوئی بندہ اس وقت تک معافی کا حقدار نہیں ہے جب تک وہ اس مطلوبہ بندے سے معافی نہ مانگ لے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو یا اس کی حق تلفی ہوئی ہو۔ دوسرے نمبر پر اولاد کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، ان سے دلی محبت کرے، ان کے دوستوں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آئیں، ان کی وفات کے بعد ان کی بخشش کریں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اولاد پر والدین کا کیا حق ہے۔ والدین کے ذمے بھی اولاد کے حقوق یہ ہیں کہ وہ ان کی خدمت کریں، ان کے ساتھ اپنے فرائض کو شامل کریں، اولاد کی اچھی پرورش کریں، ان کو اچھی تعلیم و تربیت دیں، اس میں یہ مت دیکھیں کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، بیٹے کو اور بیٹی کو یکساں محبت اور پیار دیں، اس میں کسی قسم کا فرق نہ ڈالیں۔ ٹھیک ہے، ان کی اخلاقی تربیت کا بھی خیال رکھیں، ان کی اچھی تربیت آپ کا حق ہے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ عادت ہی ہے کہ اپنے گھر والوں کو آپ نے جہنم کی آگ سے کس طرح بچانا ہے۔ تو بیٹا وہ سب سے اہم اور خاص بات کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت رکھا ہے، آپ کے پاس بہت زیادہ مال و متاع ہے، تو اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس رشتہ داروں کا حق ہے۔ آپ نے رشتہ داروں کی، غریبوں کی ضرورتوں کے ساتھ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے تو سب سے پہلا حق آپ کے عزیز رشتہ دار لوگوں کا ہے، جن میں آپ کسی بھی قسم کی چھوٹ نہیں پا سکتے۔ ٹھیک ہے، تو ان کا خیال رکھنا ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ قرآن مجید میں اس چیز کا ارشاد ہے کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، جو بندہ رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رشتہ داروں کے حقوق میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ ہاں، یہ خاص بات اور اہم بات کہ بیٹا ان کی اگر آپ مدد کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ احسن رویہ اختیار کرتے ہیں، تو ان پر کبھی احسان نہ جتلائیں، بلکہ اس چیز کا بدلہ آپ کو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ آج آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو آپ اپنے لیے مستقبل میں راستے کھول رہے ہیں، ان کو کسی قسم کی تکلیف اور حسرت کی نگاہ سے، حد تک کی نگاہ سے نہ دیکھیں، ان کی ہر قسم کی مدد کرنے کی پوری کوشش کریں، ان سے ترک کے تعلق نہ کریں۔ جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے اس میں ترجیح آپ کی سب سے پہلے آپ کے غریب رشتہ داروں کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ حضرت ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد یتیموں اور مسکینوں کا حق ہے کہ جو شخص یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھتا ہے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ آپ کی کوشش کرنی ہے کہ اچھی باتیں سیکھنی ہیں، کسی قسم کی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جب کوئی انسان اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے خود ہی راستے کھول دیتا ہے، اس کے لیے کسی قسم کی تنگی اور تناول نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔